حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم لوگوں نے اب تک منفی اخلاق، نیگیٹو کیریکٹر کے بارے میں سنا۔ کل سے ہم لوگوں نے پازیٹو کیریکٹر، مثبت اخلاق کے بارے میں ہم نے سٹارٹ کیا۔ مثبت اخلاق یہ سننے سے، سنانے سے پیدا نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کو باقاعدہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی زندہ مثال ماشاءاللہ کل سے اپنے اسکول میں 9th اور 10th کے بچوں کو ان میں اخلاقی خوبیاں پیدا کرنے کے لیے، پرسنالٹی اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک 3 دن کا ریزیڈینشل کورس ہم نے رکھا۔ آپ دیکھو کہ بھئی میں نے کہا پہلے خوبیوں کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ان بچوں کو چھٹیاں ملنے کے بعد، آج دیکھ رہے ہیں آپ مسجد ہماری بھری ہوئی ہے نوجوان بچوں سے ماشاءاللہ، چھٹیاں ملنے کے بعد اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو یہ کیا کرتے تھے؟ دن بھر اگر محلے میں کہیں گراؤنڈ ہے تو کھیلتے تھے، پھر رات میں آ کے فون لیتے تھے، پھر 11، 12، 1 بجے تک فون دیکھتے تھے۔ کچھ بچے تو 3 بجے تک جاگتے تھے، کچھ بچے نانی کے پاس جا کر وہاں پر رات بھر انجوائے کرتے تھے، اور یہ ٹائم پہ سوتے تھے، پھر ظہر تک سوتے تھے، پھر ظہر کے بعد اٹھ کر ناشتہ کرتے تھے، پھر ایسے ہی ان کے دن گزرنے والے تھے۔ لیکن ان کو ان کے اندر خوبیاں پیدا کرنے کے لیے ایک پلان بنایا، ایک پلان بنا کر ان کو یہاں پر جمع کیا، تو وہ کل سے مسلسل ماشاءاللہ ان کے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب کی مثال، نماز پڑھ لیے، بچے چلے جا رہے تھے لیکن منصوبے ان کو روکے۔ اگر چلے گئے نا تو کچھ بھی نہیں ملتا ان کو، لیکن ان میں خوبی پیدا کرنا، ان میں سننا، ان کے اندر وہ خوبی لانا، وہاں ٹھہر کے روکتے رہے بچوں کو۔ تو یہ کوئی آدمی آگے بڑھ کے وہ کوشش کرا تو یہ سب بچے بیٹھے۔ اب میرے بچے کی مثال میں دے رہا ہوں کہ بھئی ہم نے لاسٹ دن ان کو سورہ یاد کرنے کے لیے پیپر دیے تھے، وہ پیپر لے کر بچہ گھر میں رکھ دیا۔ ظہر میں پیپر ملا تو ظہر سے عصر تک ٹائم چلے گیا، کچھ بھی نہیں کرا۔ عصر سے مغرب تک چلے گیا ٹائم، کچھ پیپر جہاں کا پڑھا وہیں پڑھا ہوا تھا۔ مغرب میں پوچھا بیٹا تم یاد کرے نہیں کرے؟ چلو بیٹھو یاد کرو، تو 15 منٹ میں 30 صورتوں کا نام یاد کر کے سنا دیا۔ تو اس کو بولا گیا تو اس کے اندر وہ خوبی پیدا ہونا شروع ہوئی، اگر نہیں بولتے تو ایسے کل رات میں ان کو عشاء کا کھانا کھلانے کے بعد وہاں پر بٹھا کے چلو بیٹا یاد کرو، بیعت کرو، یاد کرو، منصور بھائی ایسا گھوم رہے ہیں، میں ایسا گھوم رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، چلو یہ کرو، یاد کرو، تو بچے یاد کر لیے۔ اگر چھوڑ دیتے تو صرف کھیلتے کھیلتے کھیلتے، وہ بھی رات میں پھر 12، 1 بجے تک کھیلتے پھر سو جاتے تھے لوگ۔ تو دوست، کل ہم نے جو حدیث پڑھی نا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اللہ تعالیٰ کے وی آئی پیز میں کل انصاف کرنے والا پہلا آدمی تھا۔ دوسرا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو۔ ایسا نوجوان کیسا لکھنا بھئی، یہ نوجوان، ہاں، جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو۔ یہ نوجوان کو چھوڑ دو گے تو یہ بات میں گزر ہی نہیں سکتی۔ اب یہ نوجوان جو ماشاءاللہ پہلی صف بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر بھی کسی نہ کسی کی محنت ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ پہلی صف میں امام کے پیچھے بیٹھنے، کھڑے ہونے کی آج ان کے پاس وہ یہ صفت پیدا ہوئی۔ تو ویسے یہ بچے جو آج ہمارے، اگر ان پر ہم محنت کریں تو وہ محنت تھوڑی اسکول والے،
تھوڑی کالج والے، تھوڑی مکتب والے، تھوڑی مدرسے والے، تھوڑی ٹیچرز، تھوڑی ماں باپ، سب مل کے ان پر محنت کریں تو ہی ریزلٹ آنے والا ہے. اچھائی خود سے پیدا نہیں ہو سکتی، اچھائی کو پیدا کرنا پڑتا. میں ہمیشہ مثال دیتے رہتا نا بھائی، ایک جو ہے ماشاءاللہ ایک بڑا ایک جو ہے 4 ایکڑ کا کھیت ہے ماشاءاللہ. فرید بھی ہمارے ماشاءاللہ مصلی ہیں، فارم ہاؤس ہے ان کا بڑا ماشاءاللہ. تو ان کی مثال لیں گے ماشاءاللہ. بھائی ان کا 4 ایکڑ کا کھیت ہے، اوکے 4 ایکڑ کا کھیت ہے. ناگر مار کے ہل چلا کے مطلب وہ چھوڑ دیے کھیت. بارش آتی، اس کے بعد کیا آتا کھیت میں سے؟ گھاس آتا، کانٹے کے جھاڑا نکل کے آتے، گھاس پھوس آتا، کانٹے کے جھاڑ آتے. بس اتنا. کیوں؟ نہ اگر ہل چلا کے چھوڑ دیے ہم لوگ. کیا کبھی ایسا ہوا کہ بھائی فرید بھائی ماشاءاللہ جو ہے ناگر جو ہے چلا کے آ گئے، بارش آئی، اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد جا کے دیکھے تو ماشاءاللہ پورے آم کے جھاڑا یہاں پر اٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ایسا تصور ہو سکتا ہے؟ خود بخود آم کے جھاڑا اٹھ کے آ گئے. نہیں بھائی مطلب ان کا کھیت اور مہنگا ہے، مطلب بارش آتی زبردست ایپل کے جھاڑا اٹھ کے آ گئے ماشاءاللہ. اس سال تو دیکھنا ہے زبردست ہے. ایپل کے جھاڑ خود بخود اٹھ کے آ گئے، پاسبل ہے؟ آم کے جھاڑ خود بخود، موز کا جھاڑ خود بخود، سیتافل کا جھاڑ خود بخود، چیکو کا جھاڑ خود بخود آ سکتا؟ قیامت تک نہیں ہو سکتا ایسا. یہ آم کا جھاڑ لگانا پڑتا، جام کا جھاڑ لگانا پڑتا، چیکو کا جھاڑ لگانا پڑتا، سیتافل کا جھاڑ لگانا پڑتا. لگائے بغیر یہ جھاڑ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. الا ماشاءاللہ کوئی جنگلی جھاڑ اٹھ کے آیا، وہ کیا کہتے سیتافل کا، تو الگ بات ہے. لیکن وہ وہاں پر لگانا پڑتا تو ہی آم کے جھاڑ کی امید، سیتافل کے جھاڑ کی امید، ایپل کے جھاڑ کی امید، موز کے جھاڑ کی امید لگائی جا سکتی ہے. نہیں لگائے تو صرف کانٹے اگنے والے ہیں، صرف گھاس اگنے والا ہے. اور ایسا گھاس اگتا جس کو بیل بھی نہیں کھاتا، وہ بھی یاد رکھو آپ. اچھا گھاس اگانا پڑتا، وہ بھی ایسا گھاس جس کو بیل بہت خواہش سے کھاتا نا، وہ گھاس کو اگانا پڑتا. وہ بھی ہر جگہ ایسی نہیں اگتا. ہر جگہ ایسی کون سا گھاس اگتا جس کو بیل بھی نہیں کھاتا. تو ہمارا جو سیشن چل رہا نا، اچھی مطلب عادتیں یہ بلڈ کرنا پڑتا میرے دوست. چاہے بڑے ہوں ان کو بھی بلڈ کرنا پڑتا اویئرنیس کے ساتھ. اور یہ چھوٹے ہیں تو ان کو ماں باپ، ٹیچر، ذمہ دار، فکر مند لوگ، خواہش مند لوگ، ان میں بلڈ کرنا پڑتا. بغیر بلڈ کے ان میں آ ہی نہیں سکتا. اور یاد رکھو یہ آنے والی جنریشن، یعنی اگلے 5 سال کے بعد اتنے چیلنج کے بڑھنے والے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اگلے 10 سال کے بعد کیا ہونے والا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اگلے 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد کیا ہونے والا تصور ہی نہیں کر سکتے. 20 سال کے بعد کیا ہونے والا، آج ہی سے ان کے اندر گرومنگ پیدا کرنا ہے، وہ ویسا خوبی پیدا کرنا ہے. آگے چل کر ان کو سب سے بڑا پرابلم کمیونیکیشن سکلز ہے ان کی. یعنی آج بچہ سیکھ رہا ہے، سمجھا نہیں سک رہا ہے. انجینئرنگ کر لے رہا ہے، سمجھا نہیں سک رہا ہے. وہ کورس کر لے رہا، MBA کر لے رہا، سمجھا نہیں سک رہا ہے. تو اس کی ڈگریاں پیپر کے برابر ہو جا رہے ہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی. دین سیکھ لیا، سمجھا ہی نہیں سک رہا ہے، بتا ہی نہیں سک رہا ہے. تو یہ خوبی پیدا کرنا پڑتا، اویئرنیس پیدا کرنا پڑتا. تو دوست آپ بھی اپنے بچوں کے اندر باقاعدہ پیدا کیجئے، آپ بھی اپنے اندر باقاعدہ پیدا کیجئے. تو چھوٹا صرف سنیں آپ، ایسے آپ ہزاروں درس سنتے جاؤ، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے سننے سے. وانٹیڈلی ان کو بلڈ کرنا پڑتا، ان کو پیدا کرنا پڑتا. شاب نشأ فی عبادت اللہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انشاءاللہ عرش کے سائے کے حقدار بننا، تو ان کے اندر چلو بیٹا فجر. اب دیکھو یہ سب بچوں کو اٹھا کر لایا گیا تو چاہے لوگ خود بخود آ سکتے لوگ؟ ہو ہی نہیں سکتا. میں بیٹے کو چھوڑ کے آ گیا، ختم، سوتے رہتا انہیں.
اس کو باقاعدہ مطلب کچا ہاتھ لے کے آنکھوں میں پھیر کے بٹھا کے اٹھا کے جو بیٹا وضو کرو واش روم میں جو اس کو وہاں تک لے کر گئے تک انہیں نہیں جاتا. کوئی بھی ہو دوست, آپ کے ہو, میرے ہو, فلاں کے ہو, فلاں کے, سب ایسے رہتے بچے. ان پر محنت کرنا ہے ماشاءاللہ. اب 3 دن لگاتار یہ بچے ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ منصور بھائی مسلسل صبح سے لے کر شام تک, مطلب وہیں آج وہ بچوں کے ساتھ ہی سو گئے ماشاءاللہ. میں بولا بھائی میں چلے آتا ہوں, میں 11 بجے جو ہے نکل کے میں آ گیا, لیکن رات بھر منصور ان کے ساتھ ہی تھے. فجر میں پھر ان کو اٹھائے, ان کو لے کر آئے, نماز پڑھتے ہلو ہلو نکل جا رہے تھے بچے, نہیں روک دیے ان کو, ہاں رکو یہاں سنو, جانا نہیں ہے. اب پھر یہاں بٹھا کے انشاءاللہ اب ان کو ایک 10 منٹ قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ. چلو بیٹا قرآن لے, قرآن پڑھو انشاءاللہ. دیکھو آپ, یعنی آپ ان کے پیچھے محنت کریں گے تو ہی مطلب رزلٹ آ سکتا دوست. ایسے ہی یہ قوم کے بچوں پر محنت ہو رہی ہے ماشاءاللہ, ویسے آپ اپنے بچوں پہ محنت کیجیے ماشاءاللہ. اگر ہیں آپ کے بچے مطلب یعنی 10 سال کے اوپر کے آپ کے بچے ہیں, 11 سال 12 بچے ہیں, تو آپ آج اسکول کو لے کر آئیے آپ ماشاءاللہ. ان بچوں کو آپ بٹھائیے اور یہاں پر دن بھر رکھیے. یہ عصر کل ظہر, انہوں نے کل جو ہے ظہر پڑھی, عصر پڑھا, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, سب نمازیں پڑھ لی ماشاءاللہ. چھوڑ دیتے تو اس میں کتنے پڑھتے تھے بولو آپ؟ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ دور یعنی کسی پہ محنت کرنے کا ہے. یقیناً ہم پیسے خالی دے سکتے ہیں, لیکن وہ گرومنگ کرنے کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس. تو جہاں ہو رہی وہاں پر لے کر آئیے, سیکھیے, سکھائیے. چلو بیٹا چلو بیٹا چلو بیٹا چلو بیٹا, کرو بیٹا کرو بیٹا, پڑھو بیٹا پڑھو بیٹا, تو ہی ہو سکتا. ادروائز صرف مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا. کاروبار میں نقصان ہو تو پھر دوبارہ دوست واپس پھر کما لے سکتا ہے انشاءاللہ. لیکن بچہ اگر نکل گیا, یاد رکھو پھر اس کو ریکوری کا چانسز نہیں ہے. اللہ ماشاءاللہ اللہ کسی کے دل کو دھو کے نکال کے بدل دیا تو کیا ہے کی, لیکن ریکوری کا چانس ان حالات میں پاسبل نہیں ہے. ایسے ہی آنکھوں میں آنسو لے کے آدمی مر جائے گا, تب بھی بچہ کو جو مر بھی گیا سمجھو, بچے کے آنکھیں نم نہیں ہوتے, یاد رکھو آج. بس لوگ آتے گلے ملتے صبر کرو بولتے, انہیں آلریڈی صبر ہی چلتا ہے, کیا کرتا, کچھ بھی نہیں کرتا انہیں, سمجھے نا. ایسی دفن مول صاحب نماز پڑھاتے, پھر اس کے بعد 4 لوگ کندھے پہ لے کے جاتے, وہاں اندر بھی نہیں اترتا بچہ ہمارا, قبر میں بھی نہیں اترتا. کوئی چچا تایا دوستا ہو بڑے جو ارو اتر کے دفن کر کے پھر مول صاحب دعا کر کے واپس آتے, پھر انہیں اپنے اس میں لگ جاتا. تو گرومنگ اچھے اخلاق کی کرنا ہے, پیدا کرنا پڑتا. بلڈ یہ اپنے اندر بھی ہے, یہ بچوں کے اندر بھی ہے. آپ اپنے اندر بھی پیدا کریں گے, ہم ان ہمارے پیارے پیارے بچوں میں پیدا کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی محنت قبول فرمائیں اور اس آنے والے جنریشن کی فکر فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.